سائنس والوں کا یہ نظریہ اسلام کے نظریہ کے خلاف ہے، اور جب اسلام کے خلاف کوئی بولی جاتی ہے تو کوئی بولے نہ بولے، بلکہ بریلی کا احمد رضا کے زمانے میں مکہ وکٹوریہ کے دور میں جب انگریز کی حمایت لے کر کے اور جب مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان لکھی گئی تھی اور انگریزوں کے ذریعہ پورے بھارت میں تقسیم کیا گیا، بڑے تھے بولنے والے بولے اپنے دور میں، جب امام احمد رضا کا دور آتا ہے تو لوگ نہیں بولے، لیکن جو سر چڑھ کے بولا ہے وہ امام احمد رضا ہے، جو سر چڑھ کر کے چھاتی پہ چڑھا ہے اور حقانیت کا جھنڈا جس نے باقی کے گھروں پہ لہرا دیا اور جو بگڑ چکے تھے زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے ماشاء اللہ۔ اس لیے بولے، توجہ ادھر دیکھو، اس لیے بولے یہ نظریہ سائنس والوں اسلام کے اور اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے فوز مبین ضرورت حرکت زمین، کھلی ہوئی کامیابی زمین کے حرکت کے وقت، اور اس کتاب میں جو اعلیٰ حضرت نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 25 نہیں 50 نہیں 70 80 نہیں 105 دلیلوں سے ثابت کیا کہ زمین چل نہیں رہی ہے، زمین ٹھہری ہے۔ بہت اچھے کیا ہے ہاتھ لگا کے بولو، سب کے ہاتھ کو کتنی دلیل سے کتنی دلیل 105 دلیلوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ زمین چل نہیں رہی ہے، زمین ٹھہری ہے، زمین چل نہیں رہی، زمین ٹھہری ہے۔ اب 105 یہ تکثر اور کثرت دلائل، لیکن آپ ذرا ہوش کے ناخن لو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے زمین کے ٹھہرنے پر 105 دلیلیں لکھی ہیں، توجہ دیجیے گا، اور 105 دلیلوں میں 15 دلیل، کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت ایسی ہے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء نے مل کر دیا، کیا بات ہے، بہت اچھے، زندہ باد۔ 15 دلیل ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پہلے علماء نے مل کر دیا ہے، اور 90 دلیل تنہا امام احمد رضا نے دیا ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو جائے، ایک بار ذکر کرے، 2 بار ذکر کرے، تیسری بار ذکر کرے، جیسے چوتھی بار تقریر میں نام آئے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں گولا اٹھنے لگتا ہے۔ امام احمد رضا کا ذکر جب دیکھو تب ذکر، یہاں ذکر وہاں ذکر، ہم مولانا شاہی حشمتی تو باقاعدہ افکار رضا ہی کانفرنس کر رہے ہیں کہ آخر اتنا ذکر کیوں؟ میں نے کہا 105 دلیلوں میں اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء مل کر کے 15 دلیل دیتے ہیں اور 90 دلیل تنہا اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، تو 15 بار سب کا نام لو اور 90 بار تنہا امام احمد رضا کا لو۔ کہنا پڑے گا کہ صاحب 8 یا 10% میں سب ہے اور 90-92% میں تنہا اعلیٰ حضرت ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو رکھانا، پایا عجم نے تیرا کرانا، مانا اس کو سارا زمانہ آمین سنت۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مولوی آمد بات جی مولانا یونیورسٹی میں نہیں گئے، کتاب خالی مدرسوں میں نہیں، خالی مسجدوں میں نہیں، خالی علماء کے سامنے ہی نہیں آئی،
وہ کتاب یونیورسٹی تک پہنچی. کیا بات ہے, بہت دوست بولو, یونیورسٹی تک پہنچی. بڑے بڑے ماہرین فن نے جب اس دلائل کو دیکھا تو انگلی کو دانت سے دبا لیا. انگلی کو دانت سے دبا لیا, لیکن دبانے سے پہلے انہیں سر ضیاء الدین کا واقعہ پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے, بہت ہے. جرمن سے پڑھ کر آئے تھے, مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ذمہ دار تھے, اور ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے. سوچ رہے تھے چلیں جرمن, وہیں اس مسئلے کا حل ہوگا. حضرت علامہ سید سلیمان اشرف جہانی رحمۃ اللہ اس وقت مسلم یونیورسٹی میں تھے. کہا آپ جرمن کیوں جائیں گے, چلیے وہ ریڈی سے. کیا بات ہے, بہت اچھا. جرمن سے پڑھ کر آنے والا مکتب اور مسجد اور مدرسے کا مولوی کیا ہوتا ہے. کیا بات, چلیے اعلیٰ حضرت کے پاس آپ کے مسئلے کا حل ہوتا ہے. چلیے سوچے کہ وہ کیا بتائیں گے. آپ مزید ہو گئے, آپ کا بگڑ ہی کیا رہا. علی گڑھ سے بریلی شریف سے نہیں پوچھے. چلیے حل ہوگا تو ہوگا, اور نہیں ہوگا تو راستہ تھوڑی بھول جائیں گے. چاروں نہ چاروں تیار ہو کر آئے. غالباً عصر کا وقت ہو رہا تھا, اذان ہونے والی تھی. ملاقات کیے, سوچا سوال بہت اہم ہے, جواب بنے کہ نہ بنے. آپ نماز پڑھیں, اس کے بعد اطمینان سے سوال کریں گے, اطمینان سے جواب ہوگا. حضرت علامہ سید سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, حضور یہ فلاں صاحب ہیں, سر ضیاء الدین ہیں, آئے ہیں اور فلاں ریاضی کا مسئلہ لے کر کے. انہوں نے سر جا کر کہا کہ جاؤ نماز پڑھ لیا جائے, اس لیے کہ ہمیں سوال بتانے میں بھی ٹائم لگے گا اور جواب دینے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا. یہ قلیل وقت میں نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ابھی تھوڑا وقت ہے, بتاؤ بات کیا ہے. فوراً بتانا شروع کیے. ابھی عصر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی, ادھر سوال بھی ہو گیا, امام احمد رضا کا جواب بھی ہو جاتا ہے. اب جرمن جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ امام احمد رضا ہے. جب یونیورسٹی تک کی یہ کتاب فوز مبین دولت حرکت زمین پہنچی ہے, تو اس کتاب کا دلائل کو دیکھ کر کے بڑے بڑے محققین, بڑے بڑے ریسرچ اسکالر اپنی انگلیوں کو دانت کے نیچے دبانے لگے اور کہنے لگے یقیناً جو یہ دلیل ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے, جو یہ دلیل ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. امام احمد رضا کہ ایسے ویسے مولوی کا نام نہیں ہے. دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیوں میں جس پر ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے وہ امام احمد رضا ہے. خالی ممبروں میں رات تک ہی ان کا ذکر نہیں ہے, بلکہ یونیورسٹیوں میں بھی ذکر ہے, اور یہ صدقہ ہے عشق رسول. کیا بات ہے, بہت اچھے. زندہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں بہت لمبے لمبے رفل ہوئی بلائے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں فوریلا کھیل ہوئی بلائے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں ترانا کسی دھاگے میں اکٹھا کر کے پہن لو بلائے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیا کا نام اسلام ہے, برسولا کا نام اسلام ہے, کٹے کا نام اسلام ہے, چادر و دابر کا نام اسلام ہے, پیلے کپڑے پہنو اور مزیرہ اور ڈٹ کے قوالی سنو, اس کا نام اسلام ہے. یہی وجہ ہے یہ چلم چکر والے اعلیٰ حضرت کا نام سن کر سوکھ کیوں جاتے ہیں, اس لیے کہ امام احمد رضا کے ہاں خلاف اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چاہے وہ اسلامی لباس میں آ کر کے اگر کالا کاندی پڑتا ہے تو اس کا بھی چہرہ دکھایا جائے گا, اور اگر بغاوت کے طور پر آتا ہے اس کا بھی چہرہ دکھایا جائے گا. امام احمد رضا کے ہاں ان کی فکر کا خلاصہ کیا ہے, جو عشق رسول میں یہ سانچے میں جو ڈھلا ہو, محبت رسول کا جو مجسمہ ہو, جو
طریقہ قرآن و حدیث کے ذریعہ، جو شریعت اسلامیہ، جو قرآن و حدیث کا بالکل سے ایک نچوڑ ہے، قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کے آئینے میں جو اسلام کا قانون ہے، اسی اسلام کے احکام پہ عمل پیدا ہو، یہ امام احمد رضا کا پیغام۔ کیا بات ہے، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بے شک حق، خیر کثیر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی۔ کوثر، کاف واو سے سارا بھی بول سکتے ہیں، تیرے بھی بول سکتے ہیں۔ کوثر، بس متوجہ ہو جاؤ، کتنے حروف ہیں؟ ارے زور سے بولو، کچھ نہیں پڑھے ہوتے، کتنے ہیں؟ پڑھے نہیں تو دیکھ کر کے بولو کتنے حروف ہیں؟ کوثر میں کتنے حروف ہیں؟ چار، چار۔ ادھر دیکھیے، کوثر میں کتنے حروف ہیں؟ چار۔ کوثر، اور اس کوثر میں چار حروف ہیں، مگر اس میں معنی کا سمندر کتنا ہے؟ کوثر ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 30 نہیں۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تفسیر کبیر میں صرف کوثر کی 40 تفسیر بیان کی ہے۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، یہ زور سے ہاتھ اٹھا کر کے بولو کتنی تفسیر؟ 40 تفسیر کوثر کی۔ اور ہر تفسیر پہ مجھ جیسا کم مزاح، کم علم نہ کرتا، اگر بیان کرے تو کم از کم بلا تیاری کے ایک گھنٹہ ہو سکتا۔ کیا بات ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اور 40 تفسیر پر ایک گھنٹہ تب 40 گھنٹہ، ارے بہت، اور سال میں ایک بار، اور تقریر ایک گھنٹہ، بلانا پڑے گا 40 سال۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، تب جا کر کوثر کی تفسیر مکمل ہو۔ لیکن ایک شرط ہے، کوثر سے مراد نبی کی نبوت۔ ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو، زور سے بولو۔ کوثر سے مراد رسول کی رسالت، کوثر سے مراد میرے نبی کی شفاعت، کوثر سے مراد ختم نبوت، کوثر سے مراد میرے نبی کی آل، کوثر سے مراد میرے نبی کی امت کے علماء، کوثر سے مراد میرے نبی کی امت کے اولیاء، کوثر سے مراد حوض کوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر۔ اس طرح سے 40 تفسیریں کوثر کی ہیں۔ اور کوثر سے مراد اگر نبوت ہو تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب اے محبوب ہم نے تمہیں نبوت عطا کی۔ کوثر سے مراد اگر رسالت ہو تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب اے محبوب ہم نے تمہیں رسالت عطا کی۔ کوثر سے مراد ختم نبوت ہو تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد اے محبوب ہم نے تمہیں ختم نبوت عطا کیا۔ کوثر سے مراد نبی کی شفاعت ہو تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب اے محبوب ہم نے تمہیں شفاعت کا درجہ عطا کیا۔ کوثر سے مراد نبی کی آل ہو تو اے محبوب میں نے تمہاری آل میں خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کوثر سے مراد نبی کی امت کے اولیاء ہو تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد اے محبوب ہم نے تمہاری امت میں کثیر اولیاء تمہیں عطا کی ہے۔ کوثر سے مراد میرے نبی کی امامت و شفاعت ہو اے محبوب میں نے تم کو امام بنایا ہے۔ اس طریقے سے اِنَّا أَعْطَيْنَا سے مراد ہے بے شمار خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ اور کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، مطلب یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب ہم نے تمہیں حوض کوثر۔ کیا بات، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ کوثر کیا ہے؟ کیا بات، توجہ حق، یہ ہے تو بیٹھو تھوڑا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ جنت کے نہروں میں سے نہر ہے۔ جنتیوں زور سے بولو، یہ جنت کے نہروں میں سے نہر ہے۔ اور جس نہر کے پانی کی یہ خصوصیت ہے من شریب منہ لا یظمأ ابدا،
जो मिनहुम बिन तबीजिया है, मिनहुम बिन तबीजिया, जो एक कतरा पी ले, जान दो, जान की बात नहीं कर रहा, जो एक कतरा पी ले, ला यजमाओ अबदा, ये ला यजमाओ मुजारे का शेगा, इस्तिकबाल जमाने इस्तिकबाल में नबी, ला यजमाओ पर इक्तफा नहीं है, अबदा है कि कौसर का एक बूंद, एक कतरा जो पी ले, ला यजमाओ अबदा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्यासा, अरे जोर से हाथ उठा के बोलो, वो प्यासा नहीं होगा। एक कतरा जो पी ले वो कभी प्यासा नहीं होगा और उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन सुनो, ये तो उसके पानी की सिफत है, लेकिन आखिर पीने वाले कितने होंगे, पीने वाले कितने होंगे? जितने नबी के गुलाम हैं ये सब पीने वाले होंगे, लेकिन वो कौसर अल्लाह ने हौजे कौसर किसे अता किया? कौसर की एक तफसीर हौजे कौसर है। आया का मतलब ये हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने तुम्हें हौजे कौसर अता किया। तो जब अल्लाह ने महबूब को हौजे कौसर अता किया तो अल्लाह ने अपने करम से मालिक कौसर मेरे हुजूर को बनाया है। मालिक कौसर मेरे हुजूर है। अब तवज्जो कीजिएगा, ये मौलाना साहब बैठे हैं अपना रुमाल लेकर के, और रुमाल की ये मालिक है, तो अब ये किसको देंगे? अपने सरकार को देंगे, लो मेरा रुमाल ले लो। अपने गाली देने वाले को देंगे, लो मेरा रुमाल ले लो। इनकी तौहीन करने वाला कोई हो उसे देंगे, लो मेरा रुमाल ले लो। नहीं नहीं, अल्लाह ने हौजे कौसर का मालिक अपने महबूब को बनाया है, और कौसर का जाम मेरे आका के दस्ते कुदरत में होगा और मिल्कियत में है, और कौसर का जाम मेरे आका गद्दार को नहीं देंगे, मुस्तफा अपने वफादार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। वफादार हो, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह।